بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے 8واں ریڈنگ، اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ بلیسنگ کا مطلب ہے نعمت، اور ڈسگائز کا مطلب ہے چھپی ہوئی۔ اب ہم اس کے جاتے ہیں میننگز کی طرف۔ گڈ آؤٹ کم فرام ایول سچویشن، کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہو کہ جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، لیکن ان کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا آ جائے۔ اے گڈ تھنگ دیٹ انیشلی سیمڈ بیڈ، ایک ایسی اچھی چیز جو شروع میں ہمیں بری نظر آ رہی ہو، جو ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ ہماری بد قسمتی ہے، لیکن بعد میں ہمیں اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے نظر آئے۔ اب اس کا اوریجن جو ہے وہ چائنا کی ایک فوک ٹیل سے ہے۔ چائنا کے اندر ایک بہت مشہور لوک داستان ہے، لوک کہانی ہے، اس کے ساتھ اس محاورے کو منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ والا جو فریز یا ایڈیم ہے یہ وہاں سے نکلا ہے، چائنا کی فوک ٹیل میں۔ وہ ایسے ہے کہ چائنا کے اندر بہت پرانے دور میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، اور اس بوڑھے آدمی کے دو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوق تھے، یا دو ایسی چیزیں تھیں جن سے بوڑھے آدمی کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک تھے ہارسز، اور دوسرا اس کا تھا بیٹا۔ یہ دو چیزیں اس کی زندگی میں بہت ہی قیمتی چیزیں تھیں، اور اس بوڑھے آدمی کو قیمتی گھوڑے رکھنے کا اور انہیں پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اب ایسے ہوا کہ ایک دن اس کا ایک خادم، اس کا ایک سرونٹ، اس نے صبح صبح جس جگہ پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، یعنی کہ استبل کے اندر، اس کا دروازہ غلطی سے اس سے کھلا اس نے چھوڑ دیا، اور اس کا ایک بہت قیمتی گھوڑا بھاگ گیا۔ جو گھوڑا بھاگا، اس بوڑھے آدمی کو اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پسندیدہ گھوڑا جو تھا وہ بھاگ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن بوڑھے کا وہ گھوڑا واپس نہ آیا۔ جو بوڑھے کے ہمسائے تھے وہ اس کو تسلی دینے کے لیے، تشفی کرنے کے لیے اس کے پاس آئے، اور آ کے کہا کہ یہ آپ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کا ایک بہت گھوڑا قیمتی جو تھا وہ آپ کے استبل سے دوڑ چکا ہے۔ لیکن بوڑھے نے کہا کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، اور اس پہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے خدا کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور مجھے اس پہ افسوس کرنے کے لیے کوئی بھی ریزن نہیں ہے، کوئی بھی سبب میرے پاس نہیں ہے جس پہ میں افسوس کر سکوں۔ وہ جو ہمسائے تھے وہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، اور کچھ دن کے بعد یہ والا جو گھوڑا تھا میل، یہ واپس آ گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی سفید رنگ کی گھوڑی بھی آئی جنگل سے۔ یہ بوڑھا جو تھا، اس کے جو ہمسائے تھے، دوبارہ ایک مرتبہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اصل میں یہ آپ کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہوئی ہے کہ یہ تو ایک چھپی ہوئی نعمت تھی۔ لیکن اس بوڑھے شخص نے پھر کہا کہ بات تو اچھی ہے، لیکن مجھے اس پہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گھوڑی کو واپس لانے میں اور اس گھوڑے کو واپس لانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ جب وہ گھوڑی سفید آئی تو جو بوڑھے کا جو بیٹا تھا، اس نے اس گھوڑی کو پسند کیا اور اس کے اوپر سفر کرنا شروع کر دیا، اس پہ سواری شروع کر دی، اور 2 یا 3 دن گزرے، اس گھوڑی سے اس کا بیٹا جو تھا گرا، اور گرنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ یہ اسے بھگا رہا تھا، بچہ جو تھا، بوڑھے آدمی کا بیٹا جو تھا، گھوڑی پھسلی، ساتھ ہی لڑکا پھسلا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بوڑھے آدمی کے جو ہمسائے تھے دوبارہ واپس آئے، اور انہوں نے آ کے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو بڑی بدقسمتی والی بات ہے، اصل میں جو گھوڑی ساتھ آئی ہے یہ اچھی قسمت والی نہیں ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے جنگل میں واپس بھیج دینا چاہیے۔
اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ آپ کے بیٹے کی ٹانگ کے ٹوٹنے کا سبب بنی ہے۔ لیکن بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ ایک محض واقعہ ہے، اس میں گھوڑی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میرا بیٹا جو ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کوئی بھی گھوڑا پھسل سکتا ہے، یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے، اور جو ہونا تھا ہو چکا، اس میں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس پہ افسوس کروں، اور نہ ہی میں اس کا کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمسائے جو تھے وہ چلے گئے، 2 سال کا عرصہ گزرا، اور 2 سال کے بعد جس جگہ پہ یہ بوڑھا رہتا تھا اس جگہ پہ باہر کی فوجوں نے حملہ کر دیا۔ جب وہاں پہ حملہ کیا تو اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے پورے ملک کے اندر حکم نافذ کر دیا کہ جن کے جوان بیٹے ہیں صحت مند، ان کو فوراً فوج کے اندر بھرتی کروایا جائے اور ملک کے دفاع کے لیے جنگ کے میدان میں بھیجا جائے۔ فوجیں بوڑھے کے گاؤں میں بھی آ گئیں، اور بوڑھے کے آس پاس جتنے بھی گھر تھے جو ہمسائے تھے سب کے بیٹوں کو جوانوں کو لے گئی، لیکن جو بوڑھے کا بیٹا تھا وہ فوج کے اندر نہ جا سکا ملک کی حفاظت کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ لیکن ہوا یوں کہ جنگ اتنی خطرناک اور خوفناک تھی، جو بوڑھا تھا اس کے آس پاس رہنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کے بیٹے تقریباً مارے گئے، اور بوڑھا جو تھا اس کے پاس وہ دوبارہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ گھوڑی جو تھی یہ آپ کے لیے اصل میں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، یہ بھی آپ کے لیے ایک نعمت تھی۔ بوڑھے نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بات تو اچھی ہے، لیکن اس پہ مجھے ایکسائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ والا جو ہے، جب کوئی ایسی چیز بظاہر تو ہمیں بری لگ رہی ہو لیکن بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نکل آئے، تو اس جگہ پہ یہ والا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ جب ہم ایف ایس سی کے طالب علم تھے تب ہمارے استاد نے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کہانی سنائی تھی کہ برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا، اور اس تاجر نے کسی بزنس ٹرپ پہ جانا تھا، اپنے تجارتی ٹرپ پہ جانا تھا، اور اس کی بڑی اہم میٹنگ تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ میں میٹنگ میں جاتا ہوں اور میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے بہت سارا نفع آئے گا۔ لیکن ہوا یوں، جب وہ گھر سے نکلا تو راستے میں اسے ٹریفک جو تھی بہت زیادہ، اس کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ ٹائملی ایئرپورٹ پہ نہ پہنچ سکا، اور جس کی وجہ سے اس کی جو فلائٹ تھی وہ مس ہو گئی اور وہ اس میٹنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ وہ گھر آیا، اس نے اپنے ٹیبل کو پیٹا اور غصے کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں اس جہاز کے ذریعے میٹنگ میں پہنچ نہیں سکا، میں لیٹ ہو گیا۔ لیکن وہ شام کے وقت جب اس کو ایک نیوز ملی کہ وہ جہاز جو ہے وہ کریش ہو چکا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ میرے لیے تو ایک نعمت تھی، اگر میں جاتا نفع تو دور کی بات ہے آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن بعد میں وہ کسی کاروبار میں چلے جاتے ہیں اور وہ کاروبار کرتے کرتے بہت بڑے کاروباری لوگ یا بزنس مین بن جاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے۔ یہ جو سٹوری اس کا اوریجن تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم آتے ہیں ایگزامپل کی طرف۔ پہلی ایگزامپل سنٹینس کے اندر یہ ہے کہ his illness became a blessing in disguise، اس کی بیماری اس کے لیے ایک چھپی ہوئی نعمت ثابت ہوئی۔ when he married his nurse، جب اس نے اپنی نرس کے ساتھ شادی کر لی۔ اور دوسرا یہ ہے losing that job turned out to be a blessing in disguise، جب اس کو جاب سے نکال دیا گیا، جب اس نے اپنی جاب یا اپنی ملازمت کھو دی، وہ اس کے لیے چھپی ہوئی نعمت ثابت ہوئی۔ for him as it forced him، کیونکہ اس چیز نے اسے مجبور کیا to plunge into a business، کہ وہ اپنا بزنس شروع کرے، بزنس میں کود پڑے، اپنا بزنس شروع کرے۔ میرا خیال ہے کہ ان تمام اگزامپل کے بعد آپ کو اے بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہے اس کی سمجھ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔